سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ابھی تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے اور فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، یعنی تمام خیالات، توہمات، اوہام اور گمان اور لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں کو پس پشت رکھ کے، بالائے طاق رکھ کے خالص اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، ایک خدا کی طرف، اس کی توحید کی طرف، اس کی صفات اور کمالات کی طرف اور اس کے احکام کو ماننے اور عمل کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے ساتھ ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، یعنی میرے ساتھی وہی ہیں جو یہ کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تو میں بھی اور میرے ساتھی بھی، میرے نقش قدم کی پیروی کرنے والے بھی، میری اتباع کرنے والے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور جب دل توحید کے نور سے منور ہو جاتا ہے، جب باطن میں معرفت اور بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب دل توحید کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، تو زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ دل کی آواز، یہ روحانی باطنی صفائی کی آواز کہ جب باطن مزین ہو جاتا ہے توحید کے نور سے اور روشن ہو جاتا ہے، تو پھر دل سے یہ صدا آتی ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اس عقیدے پر ایمان رکھے بغیر انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مختلف عقائد ہیں، توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، بالکل اسی طرح ختم نبوت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ۔ فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ آخرت پر ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ لیکن ہر عقیدے کا ایک عملی تقاضا ہوتا ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایمان، اس کا تعلق تو ہے دل کے ساتھ، اور پھر اس ایمان، اس عقیدے کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان ہے ہمارا، اللہ کی توحید پر ایمان ہے، اس ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی مانیں۔ آخرت پر ہمارا ایمان ہے، آخرت ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس ایمان اور عقیدے کا کیا تقاضا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ رسالت پر ہمارا ایمان ہے، رسالت ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کا کیا تقاضا ہے کہ ہم رسولوں کے نقش قدم کی پیروی کریں۔ بالکل اسی طرح ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے،
ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کا تقاضا اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں، اور قرآن مجید کی بے شمار آیات میں عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بالعموم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص جو محنت فرمایا کرتے تھے، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے کو وہ محنت کرنی ہوگی۔ یہ اس عقیدے پر ایمان کا عملی تقاضا ہے۔ ہر عقیدے پر ایمان کا ایک عملی تقاضا ہوتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کا عملی تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا، وہ دین کی تبلیغ کرے گا، وہ اچھے کام کا حکم دے گا، وہ برے کام سے منع کرے گا، وہ ہدایت کی روشنی بنے گا، وہ ہدایت کے پھیلنے کی چابی بنے گا، وہ ہدایت کے راستوں کا چراغ بنے گا اگر عقیدہ ختم نبوت پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ اگر وہ یہ سب نہیں کرتا تو عملی طور پر وہ عقیدہ ختم نبوت کے تقاضوں سے محروم ہے۔ دل میں بے شک عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کے عملی تقاضوں سے وہ شخص محروم ہے جو یہ اعمال نہیں کر رہا، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا، جو دین اس تک پہنچا ہے اس دین کو آگے نہیں پہنچا رہا، اچھے کام کا حکم نہیں دے رہا، برے کام سے منع نہیں کر رہا، ہدایت کے رستے کا چراغ نہیں بن رہا، تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے عملی تقاضے سے محروم ہے۔ تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں؟ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، بے شمار آیات۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہمارے بس میں ہے، ہر شخص کی طاقت، ہر شخص کا دائرہ کار، ہر شخص کا دائرہ عمل، ہر شخص کی وسعت اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک حاکم وقت ہے، اس کی اپنی ایک طاقت ہے، کوئی عالم مفتی مجتہد ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، ایک آدمی ہے جو بال بچے دار ہے، گھر میں بیوی بچے ہیں، اس کا ایک دائرہ کار ہے، ایک استاذ یا معلم ہے، اس کا دائرہ کار ہے۔ تو ہر شخص اپنے دائرے میں اپنی وسعت کے مطابق اس کام کو کرتا رہے، یہ اس پر لازم ہے۔ یعنی اولاد اگر حرام کی طرف بڑھ رہی ہے تو اولاد کو اس حرام کام سے روکنا اس پر فرض ہے، اس پر فرض ہے۔ ایک شخص حاکم ہے، اس کی حکومت کے اندر اللہ کے احکامات پامال ہوں تو اس پر فرض ہے کہ وہ رکاوٹ بنے، یہ اس پر فرض ہے۔ ایک استاذ، ایک معلم، ایک عالم، ایک مفتی، ایک خطیب، ایک مجتہد، اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق اچھے کام کا حکم دیتا رہے، برے کام سے منع کرتا رہے، یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ یہ تو فرض عین ہے۔ یعنی میں اپنی وسعت کے مطابق، اپنے دائرہ کار کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اچھے کام کا حکم دوں، برے کام سے منع کروں، یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے۔ تو اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، شرائط ہیں، آداب ہیں۔ نماز کے دیکھیں، علماء نے لکھا کہ نماز کے 10,000 سے بھی زیادہ مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل۔ ایک شخص حاجی حج کرنے جاتا ہے تو باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، ورک شاپس ہوتی ہیں،
حج کا عملی طریقہ سکھایا جاتا ہے، احرام باندھنا سکھایا جاتا ہے، جمرات پہ کنکریاں کیسے مارنی ہیں یہ سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ عملی مشق کروائی جاتی ہے۔ تو یہ جو محنت ہے، جسے آپ دعوت اللہ کہیے، جسے آپ تبلیغ دین کہیے، جسے امر بالمعروف کہیے، جسے نہی عن المنکر کہیے، یہ بھی دین کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اس کو بھی ادا کرنے کے آداب ہیں اور شرائط ہیں۔ اگر ان آداب اور ان شرائط کو سامنے رکھے بغیر کریں گے تو اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ہم دوا کریں گے مرض بڑھتا جائے گا۔ آج یہ شکایت ہے لوگوں کو کہ جی اولاد کو بڑا سمجھاتے ہیں، بھائی کو بڑا سمجھاتے ہیں، شاگردوں کو بڑا سمجھاتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں بات۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم تربیت اور تعلیم کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کر رہے۔ جیسے نماز کا طریقہ اگر صحیح نہ ہو تو کیا نتیجہ ہے، طریقہ اگر صحیح نہ ہو تو کیا نتیجہ ہے، اسی طرح اس فریضے کی ادائیگی کا طریقہ اگر صحیح نہ ہوا تو نتیجہ منفی نکلے گا، نتیجہ الٹا پڑ جائے گا۔ تو یہ 3-4 باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار، اپنی وسعت کے اندر اس فریضے کو جسے انبیاء کرام علیہم السلام انجام دیا کرتے تھے اسے انجام دے، اور صحیح طریقے سے اس کے آداب اور اس کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔